السلام علیکم قارئین کرام، براہ مہربانی مجھے رائے دیجیے کہ اس چینل پر صرف آڈیو اپلوڈ کروں یا تحریر بھی شامل کروں۔ جمال نے کہا، بھائی واہ ایلی، ناؤ گھر کا جواب نہیں، بس اگر تم ذرا سا چپو بھی چلا دو تو اپنی زندگی میں حرکت بھی پیدا ہو جائے، لیکن یار یہ پتہ نہیں چلتا کون بڑی ہے کون چھوٹی۔ ایلی نے فلسفیانہ انداز سے کہا، بڑی چھوٹی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے بہت فرق پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی ہی ہوتی ہے، البتہ رنگ دونوں کا سفید ہے۔ ایلی نے دوبارہ کہا، بھائی رنگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جمال بولا، ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو۔ نہ جانے جمال کو یہ خیال کیسے پیدا ہو گیا تھا کہ لڑکیوں کے معاملے میں ایلی ہر بات سے واقف ہے، اور ایلی بھی اس کی موجودگی میں سیانوں کا سا رویہ اختیار کر لیتا اور بھول ہی جاتا کہ شہزاد کے روبرو خود اس کی کیا حالت ہوتی تھی۔ ایلی نے جب سے کتابیں پڑھنا شروع کی تھیں روز شام کو جا کے پاس بیٹھتا تھا، لیکن اب جمال اسے کسی نہ کسی بہانے بلاتا۔ ایلی اگر فرصت ہو تو مجھے ذرا انگریزی کا خلاصہ خرید دو۔ جہاں چونک کر اسے دیکھتا پھر کہتا، ہاں بھائی لے دو اسے خلاصہ، خلاصے کے بغیر امتحان پاس کیسے ہوگا؟ جا کے انداز میں بلا کا طنز ہوتا، لیکن جمال نے اس کے طنز کی دھار کو کبھی محسوس نہ کیا۔ ایلی کی طرح وہ بھی جا سے ڈرتا تھا۔ ناؤ گھر میں جا کی حیثیت ایک بگڑے ہوئے لاڈلے بچے جیسی تھی، لیکن پال جا کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک مضبوط انفرادیت کا مالک تھا، اپنی غلط بات پر بھی اڑ جاتا تھا۔ اس ناؤ گھر میں ایلی، بھا اور جمال جا اور پال کی عظمت کے آگے سرنگوں تھے۔ بھا قابلیت میں جا اور پال سے پیچھے نہیں تھا، لیکن رواداری کا اظہار کرتا تھا۔ بہرحال جمال روز کسی نہ کسی بہانے ایلی کو وہاں سے نکال لاتا۔ یار وہ گوریاں تو اتنی شوخ اور نڈر ہیں کہ اعلانیہ سامنے کھڑی ہوتی ہیں، سلام کرو تو اعلانیہ جواب دیتی ہیں۔ آج انہوں نے بال کھول رکھے تھے، اتنے لمبے بال جیسے کسی تیل کا اشتہار ہوں۔ جمال کی باتیں سن سن کر ایلی بن دیکھے ہی ان سے واقف ہو گیا کہ وہ چلتی کیسے ہیں، ان کے بال گردن پہ کیسے لٹکتے ہیں اور ان کے دوپٹے ہوا میں کیسے لہراتے ہیں۔ ایلی کو جمال سے باتیں کرنا بے حد پسند تھا۔ سارے ناؤ گھر میں صرف جمال ہی تھا جس کے روبرو ایلی کی کوئی حیثیت تھی۔ اس کے نزدیک ایلی احمق کی بجائے سیانہ تھا۔ جب جمال کہتا، ایلی جو کرو گے تم ہی کرو گے، تم کچھ کرو گے تو ہی بات بنے گی، تو ایلی کو اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوتا۔ جمال اصرار کرتا کہ ایلی ان گوریوں کے نام ایک پریم پتر لکھ دے۔ وہ شاید آمادہ ہو بھی جاتا، لیکن خط وہاں پہنچانا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس طرف ان کے گھر کا عقبی حصہ تھا جس کے تمام کھڑکیاں دروازے بند تھے۔ پھر ایک دن ایلی نے دیکھا ان گوریوں کے گھر سے ایک ادھیڑ عمر عورت ہاتھ میں جھاڑو لیے ناؤ گھر میں داخل ہوئی اور صفائی کرنے لگی۔ وہ مہترانی تھی۔ ایلی چونکا، ارے یہ بات پہلے کیوں نہ سوچی؟ نیچے کی صفائی کرنے کے بعد مہترانی اوپر آ رہی تھی، لیکن اس سے بات کرنے کے لیے بڑی جرأت کی ضرورت تھی۔ خوف یہ تھا اگر اس نے شور مچا دیا تو کیا ہوگا؟ جا کہے گا، تو یہ بات ہے، بھا تو ایلی پر لاحول پڑ دے گا۔ ایلی نے خود بات کرنے کی بجائے جمال سے کہا، جلدی سے سلیپر پہنو، مہترانی اوپر آ رہی ہے۔ جمال نے کہا، اچھا کیا وہ بھی نوجوان ہے؟ ارے نہیں یار، ایلی نے غصے سے کہا، ان گوریوں کے گھر میں بھی یہی مہترانی کام کرتی ہے۔ اچھا، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تو دیکھ لو نا اور بات بھی کر لو۔ بات؟ کیا بات کروں؟ کیا یہ پوچھوں کہ کون کون سی ہے؟ بہت بے وقوف ہو، پہلے اس سے ادھر ادھر کی بات کرو، اور اگر دیکھو کہ بات چیت کرنے والی ہے تو اسے کہو تمہارا خط پہنچا دے ان تک۔ خط؟ جمال خوشی سے چلایا، ہاں لیکن آج ہی بھانڈا نہ پھوڑ دینا، آج ٹٹولو اسے۔ اچھا میں جاتا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ ارے نہیں ایلی، مجھے اکیلا نہ چھوڑو۔ ایسی باتیں اکیلے میں ہی کی جاتی ہیں، اگر اسے معلوم ہو گیا کوئی سن رہا ہے تو اس پہ لازم ہو جائے گا کہ اپنی پاک بازی کا ڈھونگ رچائے۔ یہ کہہ کر ایلی سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر مہترانی نے جمال کو تھپڑ مار دیا تو کیا ہوگا؟ جا کتنی حقارت سے دیکھے گا اور پال طنز سے کہے گا، ہاں بھائی ایلی کا دوست تھا، اگر وہ ایسی حرکت نہ کرتا تو تعجب کی بات تھی۔ جب مہترانی چلی گئی تو جمال بھاگا بھاگا ایلی کے پاس آیا، یار وہ تو سمجھو پہلے ہی تیار تھی۔ بات کس طرح کی تم نے؟ میں نے کہا سنو، اگر تم چوبارے کے سامنے کا کوٹھا بھی صاف کر دیا کرو تو کیا حرج ہے؟ وہ تنکر بولی، دیتے کل 2 روپے ہیں اور کہتے ہیں سارا گھر صاف کر دو، اتنا کام کریں تو کھائیں گے کیا؟ میں نے کہا اچھا مجھ سے بھی 1 روپیہ لے لیا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے روپیہ نکال کر دیوار پہ رکھ دیا۔ میں نے سوچا ہتھیلی پہ رکھا تو بدک نہ جائے۔ اس نے روپیہ اٹھا لیا اور چھت پہ جھاڑو دینے لگی، پھر کہنے لگی، یہ چوبارہ تو لگتا ہے کبھی کسی نے صاف کیا ہی نہیں۔ میں نے کہا تو کیا میں خود جھاڑو دیا کروں؟ وہ مسکرا کے بولی، اچھا تو میں کر دیتی ہوں صاف۔
میں نے دہائی مچائی، نہ بابا، میں غریب آدمی ہوں، 1 روپیہ اور کہاں سے دوں گا؟ وہ ہنس پڑی اور بولی، نہیں، میں اور نہیں مانگتی، لیکن ایلی میں نے اسے 1 روپیہ اور دے دیا، یار میرا خیال ہے کام بن جائے گا۔ دوسرے روز جمال مسکراتا ہوا آیا، ایلی گجری مان گئی ہے۔ گجری کون؟ وہی مہترانی، اس کا نام گجری ہے۔ اگر تم یہ راستہ نہ سجھاتے تو مجھے تو خیال ہی نہ آتا، بس اب مجھے ایسا خط لکھ کے دو کہ وہ حیران رہ جائیں۔ میں لکھوں؟ اور کون لکھے گا؟ خود لکھو نا، اپنی بیوی کو بھی تو لکھتے ہو محبت نامے۔ وہ اور بات ہے یار، لکھ دو نا، تمہاری مدد کے بغیر یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ ایلی نے زندگی میں ایک ہی محبت نامہ لکھا تھا، وہ بھی ارجمند کی مدد سے، اور وہ صبورہ تک پہنچنے سے پہلے علی احمد کو پہنچ گیا تھا، اور وہ تھا بھی کتنا واہیات، توبہ۔ جمال مسلسل اصرار کر رہا تھا، لیکن ایلی کو سمجھ نہ آتا تھا کیا لکھے۔ ایک تو وہ نظم تھی، اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے، لیکن وہ نظم یاد ماضی سے متعلق تھی۔ ایک اور نظم تھی، مجھے تجھ سے عشق نہیں نہیں، یہ بھی موقع کی چیز نہیں تھی، یہاں تو عشق نہیں نہیں کی جگہ عشق ہے کی ضرورت تھی۔ آخر بہت سوچنے کے بعد اس نے لکھا، گوریوں کچھ کہو کچھ سنو، یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہو، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ جمال چلایا، ارے بس اتنا سا؟ ایلی نے سیانوں کی طرح وضاحت کی، پہلی مرتبہ لمبے قصے نہیں چلتے، پہلی مرتبہ تو صرف دیا جلائی دکھائی جاتی ہے، آگ تو بعد میں لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک کہتے ہو ایلی، پہلے خط میں لمبی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا تو میں جا کر اسے اچھے سے کاغذ پر نقل کرتا ہوں۔ ارے رے ایسا نہ کرنا، کسی معمولی سے کاغذ پر لکھنا اسے۔ کیوں؟ میں تو بہت خوبصورت کاغذ لایا ہوں، دیکھ کے طبیعت خوش ہو جائے گی، خوشبو لگا کے بھیجوں گا۔ میرے یار تو پٹوا کے رہے گا اپنی گوریوں کو۔ سن، اس خط کو معمولی کاغذ کے پرزے پہ لکھنا، اور کاغذ کٹا ہوا نہ ہو بلکہ پھٹا ہوا ہو، اور اسے لفافے میں بالکل نہ ڈالنا۔ لیکن کیوں ایلی؟ اس لیے کہ کسی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو خط معلوم نہ ہو۔ اچھا، اور وہ سینٹ؟ جب بات چل نکلے گی تب دیکھیں گے۔ ایلی اگر تم نہ ہو تو یہ باتیں مجھے کون سمجھائے؟ اگلے روز جمال فاتحانہ انداز سے نیم چھتی میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک رنگین لفافہ تھا۔ یہ دیکھو۔ ایلی نے بظاہر بے تعلقی سے کہا، اب تو خوش ہونا۔ تو کیا تم خوش نہیں ہو؟ بھائی مجھے نہ گھسیٹو اس معاملے میں۔ شام تک جمال نے چوبارے سے نیم چھتی تک کئی چکر لگائے، وہ منتظر رہا کہ ایلی اس سے پوچھے کہ انہوں نے خط میں کیا لکھا ہے، لیکن ایلی نے یہی ظاہر کیا کہ وہ اس معاملے سے الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے۔ اس کی عدم دلچسپی دیکھ کر آخر جمال سے رہا نہ گیا۔ ایلی کچھ معلوم بھی ہے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ بڑی اونچی باتیں کرتی ہیں وہ۔ اس نے لفافہ ایلی کے سامنے رکھا، لکھا تھا سنہرے بالوں اور شریر آنکھوں کے نام۔ اندر ایک کاغذ پر لکھا تھا، ہم سنتی ہیں آپ کہیں، موسم تو الٹا موزوں ہے۔ ایلی نے تعجب سے کہا، بڑا چست جواب لکھا ہے۔ جمال نے کہا، اب اس کا جواب کون لکھے گا؟ تم نے شروع میں ہی ایسا شعر لکھ دیا، اب اس کے جواب میں عام محبت نامہ تو نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کے بعد ایلی سوچ سوچ کر 2 چمکیلے جملے لکھ دیتا، جمال انہیں رنگین معطر کاغذ پر نقل کرتا، پھر گجری کے انتظار میں بیٹھ جاتا۔ جب گجری خط لے جاتی تو وہ اور ایلی بے صبری سے جواب کا انتظار کرتے۔ ایلی کو ان خطوں کے جواب لکھنے میں مزہ آنے لگا تھا، وہ ہر بات میں نکتے پیدا کرتی تھیں اور لطیف سے لطیف اشارے کو بھی سمجھتی تھیں۔ تیسرے دن گوریوں نے سنہرے بالوں، شریر آنکھوں اور تاک جھانک پر ایک نظم لکھ بھیجی۔ ارے یہ تو شاعر بھی ہیں، اب بولو۔ نہیں یار ایلی، تمہارا تعارف کرائے بغیر کام نہ چلے گا۔ ایلی نے 2 بار انکار کیا، پھر خاموش ہو گیا۔ دراصل وہ بھی ان کو دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا جب جمال اسے زبردستی کھینچتا ہوا برساتی میں لے گیا تو اس نے سرسری انکار کرنے کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ جمال نے ایلی کی طرف اشارے کرتے ہوئے گوریوں کو سمجھانا چاہا، یہ میرا عزیز ترین دوست ہے، اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سامنے دھندلی دھندلی سی اشکال دکھائی دے رہی تھیں، اچانک انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ جمال چلایا، یہ کیا حماقت کی؟ ایلی نے کھسیانہ ہو کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور نیم چھتی میں جا کے بیٹھ گیا۔ اگلے روز گجری غیر متوقع طور پر گوریوں کا خط لے آئی، حالانکہ اس روز جمال نے خط بھیجنا تھا۔ لکھا تھا، کل آپ ایک کال کلوٹے کو کھینچ کھینچ کر ہمارے سامنے کیوں لا رہے تھے؟ آپ نے ہمیں سمجھا کیا ہے؟ آئندہ ایسی حرکت نہ فرمائیے گا۔ خط پڑھ کر ایلی دھک سے رہ گیا، لیکن بے نیازی ظاہر کرنے کو ہنس کے بولا، دیکھا ہو گیا تعارف۔ رات کو جب وہ نیم چھتی میں لیٹا تھا تو سیڑھیوں میں شہزاد کھڑی مسکراتی نظر آنے لگی۔
غم کھانے سے تم گورے تو نہ ہو جاؤ گے؟ ان کی طرف نہ دیکھو، انہیں میلے پہ جانے کی چاہ ہے، رنگ روپ کا دور ہے نا۔ تو کیا تم رنگ روپ میں مدہوش نہیں تھیں؟ کیا تم میلے پہ جانے کو بےتاب نہیں تھیں؟ بھول گئیں گانے کو کتنے شوق سے جاتی تھیں؟ وہ تو شادی تھی نا، ورنہ میں تو تمہاری خاطر ان کے ساتھ بھی نہیں گئی، اور تم ہو کہ تمہارا غصہ نہیں جاتا۔ خیر کب تک بھاگو گے؟ ایک دن تو آؤ گے نا۔ اگلی صبح ایلی اپنے سوٹ کیس میں کپڑے رکھ رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھا نے ایک نظر دیکھا، بولا، کہیں جا رہے ہو ایلی؟ نہیں تو۔ اچھا، چیزیں سنبھال رہے تھے نا، تو میں سمجھا۔ یہ کہہ کر بھا اوپر چلا گیا۔ دفتن ایلی کو جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ وہ اپنے آپ سے بولا، شہزاد میرا انتظار کر رہی ہوگی، انتظار سے تھک کے وہ مجھ سے مایوس ہو جائے گی۔ نہیں، مجھے جانا ہوگا، میں ضرور جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے ایلی؟ جمال نے نیم چھتی میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ علی پور۔ ارے تم چلے گئے تو سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، یار آدھے راستے چھوڑ کے تو نہ جاؤ۔ آدھے راستے کیوں؟ اب تو بات چل پڑی ہے۔ ابھی چلی کہاں ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ تو کیا چلانے کا ذمہ دار میں ہوں؟ تم ذمہ دار تو نہیں ہو، لیکن اگر نیا پار لگا دو گے تو ساری عمر یاد کروں گا۔ بس ایک بار ملاقات ہو جائے پھر چلے جانا۔ نہیں بھائی، جب انہیں دخل اندازی پسند ہی نہیں تو؟ وہ تمہاری قدر کیا جانے، ابھی تمہیں جانتی کہاں ہیں وہ۔ جمال ایلی کی منتیں کر رہا تھا۔ دیکھو نا ایلی، ان کے خط کا جواب بھی تو لکھنا ہے، ایسا کرو تم ایک خط اپنی طرف سے بھی لکھ دو۔ بظاہر ایلی رضامند نہیں تھا، لیکن دل میں خوشی ہوئی کہ اپنی طرف سے خط لکھنے کا موقع ملا۔ رومانی نہ صحیح، مزاحیہ ہی صحیح، کسی طرح وہ اپنی شخصیت کا اظہار تو کر سکے گا۔ اس کے دل میں کال کلوٹے کا لفظ کانٹے کی طرح چبھ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس لفظ کا گھاؤ ایسا بھرے کہ انہیں بھی کانٹا چبھ جائے۔ ایلی نے جو پہلا خط لکھا بے حد مختصر تھا۔ گوری سانورے کنیائی توری سدھ بسرائی۔ جمال نے اپنے خط میں ایلی کے بہت گن گائے اور لکھا، ایلی میرا گہرا دوست ہے، خدا کے لیے اس سے ایسا سلوک نہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایلی کو قبول کر لیا گیا۔ اب ہر بار 2 چٹھیاں موصول ہوتیں، ایک میں سنہرے بالوں سے راز و نیاز ہوتے، دوسری میں کال کلوٹے سے ہنسی مذاق۔ گویا آج کل کی فلموں کی طرح اس پریم کہانی میں ہیرو کے ساتھ ایک مسخرے کو بھی شامل کر لیا گیا۔ جمال اور ایلی کو یہ معلوم نہ ہوا کہ کون سی چٹھی کس نے لکھی ہے، تاہم جمال کا اندازہ تھا کہ چھوٹی بہت شریر ہے اور بڑی سنجیدہ۔ پھر دفتن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ناؤ گھر میں ہلچل مچ گئی۔ ایک روز جب کالج سے لوٹنے کے بعد وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو ان کا نوکر گاما کمرے میں داخل ہوا۔ جی آج وہ آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ بھا نے پوچھا۔ جی معلوم نہیں کون تھے۔ پال نے کہا، ہے اس کا کوئی جواب؟ بھا نے سنجیدگی سے پوچھا، کس سے ملنے آئے تھے؟ گاما گھبرا کے بولا، جی معلوم نہیں۔ بھا نے کہا، کیا کہتے تھے؟ گاما بولا، کہتے تھے اس سے ملنا ہے، سنہرے بالوں سے۔ سنہرے بالوں سے؟ بھا کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ ایلی کا منہ فک ہو گیا۔ جا نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، کیوں بھائی، کس کے بال سنہرے ہیں؟ میرے تو بھورے ہیں، پال کے اور بھا کے سیاہ ہیں، اور ایلی کے بھی کچھ خاص سنہرے تو نہیں، شاید جمال کے ہیں، مگر وہ ہے کہاں؟ گاما بولا، جی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پھر آئیں گے۔ اس نامعلوم آنے والے کا قصہ سن کر جمال مضطرب ہو گیا، لیکن ایلی وہ تھا کون؟ ایلی بولا، مجھے کیا معلوم، کیا پتہ انہوں نے بھیجا ہو، سنہرے بالوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ یار ایلی، کہیں ان لوگوں کو شک نہ پڑ گیا ہو۔ شام کو جمال نے چھت پہ کھڑے ہو کر اشاروں سے پوچھا، کیا انہوں نے کسی کو بھیجا تھا؟ لیکن اشارے کرنے میں وہ اتنا اناڑی تھا کہ گوریوں کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہنسے جا رہی تھیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ایلی بری طرح چونکا۔ ناؤ گھر کے دروازے پر کبھی کسی نے دستک نہیں دی تھی، دروازہ کھلا رہتا تھا، جس نے آنا ہوتا دستک دیے بغیر سیڑھیاں چڑھ کے آ جاتا۔ ایلی نے کھڑکی سے جھانکا، دروازے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا۔ ایلی تیزی سے سیڑھیاں اترا، کہیں گاما نہ جا پہنچے، اگر بھید کھل گیا تو جا کو پتہ چل جائے گا، وہ کہے گا، اچھا تو کوٹھے پر سنہرے بالوں اور گوریوں کے پیچھے پریم کتھا چل رہی ہے، اور ایلی تم اس میں مسخرے کا پارٹ کر رہے ہو؟ بھائی واہ، کیا رول ہے۔ آنے والے کے سر پر رومی ٹوپی تھی، اس نے ایک بے ڈھب سا کوٹ پہن رکھا تھا۔ ایلی نے کہا، جی فرمائیے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ یہیں رہتے ہیں؟ وہ کون؟ وہ اپنے عزیز ہی ہیں، شاید وہ یہی رہتے ہیں۔ اس نے سیڑھیوں میں جھانکا۔ یہاں تو کئی لوگ رہتے ہیں، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ جو سنہرے بالوں والے ہیں۔
اجنبی نے چوبارے کی طرف دیکھا۔ ایلی سمجھ گیا، بولا آپ ذرا ادھر آ جائیے دروازے سے ہٹ کر، یہیں رکیے، میں بھیجتا ہوں انہیں۔ جمال کو گلی میں بھیج کر ایلی نیچے آ گیا تاکہ بھا اور پال کو باتوں میں لگا سکے۔ اتفاق سے وہ لوگ سینما گئے ہوئے تھے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ کافی دیر کے بعد جمال ایک فاتح کی طرح نیم چھتی میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے گاما پھلوں کا ٹوکرا اٹھائے آ رہا تھا۔ بس یہیں رکھ دو، اور ٹوکرا اتارنے میں گامے کی مدد کرنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد ایلی نے پوچھا، اتنے پھل کہاں سے آئے؟ جمال نے ہنستے ہوئے کہا، انہوں نے بھیجے ہیں۔ دیکھو اتنا بڑا ٹوکرا بھیج دیا جیسے ہم نے پھلوں کی دکان کھولنی ہو۔ لیکن وہ رومی ٹوپی والا آدمی کون تھا؟ وہی تو لایا ہے پھل۔ مجھے کہنے لگا ذرا ٹھہریے، کہیں چلا گیا، کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ساتھ ایک مزدور تھا جس نے یہ ٹوکرا اٹھا رکھا تھا۔ ارے پر وہ تھا کون؟ یار اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے تو کافی دیر میرے بالوں کو دیکھتا رہا، پھر بولا تم ہی ہو نا، اوپر چوبارے میں تم ہی رہتے ہو۔ وہ خط بھی لایا ہے، یہ دیکھو۔ رنگین کاغذ پر 2 مختصر سے فقرے لکھے تھے۔ آپ بھی کیا کہیں گے کہ اپنے جنم دن پہ کچھ کھلایا ہی نہیں۔ خوب کھائیے، بے فکر ہو کے کھائیے، ڈاکٹر کی ضرورت پڑی تو وہ بھی بھجوا دیں گے۔ ارے ایلی ہنسنے لگا، کیا شے ہیں یہ؟ دونوں کا جنم دن کیا ایک ہی ہے؟ پتہ نہیں۔ جمال نے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، پہلے پھل تو کھا لیں۔ ایلی پھل اٹھاتے ہوئے بولا، جمال جب تم نے گامے سے ٹوکرا اٹھوایا تو کیا وہ آدمی جا چکا تھا؟ نہیں، وہ تو وہیں کھڑا تھا۔ ارے غضب کر دیا یار، گاما تو ان سب کو بتا دے گا کہ وہی نامعلوم پھلوں کا ٹوکرا دے گیا ہے۔ اگلے روز ایلی کالج سے لوٹا تو وہ سب دالان میں ٹوکرا سامنے رکھے پھل کھا رہے تھے۔ جان نے اسے دیکھتے ہی کہا، ارے ایلی جلدی آؤ، تمہیں بھی آج ہی لیٹ آنا تھا۔ اگر مجھے اس ٹوکرے کے وجود کا علم ہوتا تو میں تو آج سرے سے کالج ہی نہ جاتا۔ آ جاؤ، روٹی کا خیال چھوڑو، آج اسی پہ گزارا کر لو۔ ایلی نے بناوٹی تعجب سے کہا، اتنے سارے پھل؟ جمال کے چچا کو دعائیں دو۔ کون چچا؟ یہ تو نہ بھتیجوں کا معلوم ہے نہ چچا کو، اور میاں ہمیں پھل کھانے سے مطلب ہے نہ کہ پیڑ گننے سے۔ ویسے معاملہ گڑبڑ معلوم ہوتا ہے۔ پال کہنے لگا، کوئی تعجب نہیں، اگر ابھی ناؤ گھر کا دروازہ بجے اور وہ آ کر کہے، ہمیں ابھی یاد آیا ہمارے بھتیجے کے بال سنہرے نہیں بلکہ کالے ہیں۔ جان نے ہنستے ہوئے کہا، تو کچھ پرواہ نہ کرو، اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے جمال نہیں تم اس کے بھتیجے ہوں گے کیونکہ تمہارے بال کالے ہیں۔ بھائی جمال تم نے پوچھا نہیں وہ دوبارہ کب آئیں گے شہر؟ جمال کی بجائے پال نے جواب دیا، پوچھنے کی کیا بات ہے، مہینے میں 2 مرتبہ تو آئیں گے ہی، ہر معقول چچا کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جان ہنسنے لگا، پھر پھل کھاتے ہوئے بولا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ ناؤ گھر اپنا ناؤ گھر نہیں رہا۔ پال نے پوچھا، کیوں؟ بھائی یہاں عجیب واقعات ہونے لگے ہیں۔ مثلاً یہ پھل ہی لے لو، اتنا پھل ہمارے گھر میں دکھائی دے سکتا ہے کیا؟ جا کہہ کہا مار کے ہنسا، پھر اپنے مخصوص انداز میں بولا، میں آج سوچ رہا تھا یا تو یہ گھر اپنا ناؤ گھر نہیں رہا یا پھر یہ عورت وہ عورت نہیں رہی جو پہلے سیڑھیاں اترا کرتی تھی۔ بھا نے چونک کر پوچھا، کون سی عورت؟ تم چاہو تو اسے مہترانی کہہ لو، لیکن ہے تو عورت ہی۔ کیا مطلب؟ بھا نے پوچھا۔ جا کہنے لگا، بھائی وضاحت سے تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن کچھ ہے ضرور۔ پہلے تو وہ یوں آیا کرتی تھی جیسے تھکی ہوئی ہو، ماتھے پر تیوری ایسے ہوتی تھی جیسے کسی نے بات کی تو کاٹ کھائے گی، لیکن اب آتی ہے تو چہرے پر تازگی سی ہوتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو جو جی چاہے کہہ لو۔ یہ کہہ کر جہاں ہنسنے لگا، پھر بولا، میاں میں الزام نہیں دھر رہا، ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ مجھے تو آج کل ایلی اور جمال بھی کچھ بدلے بدلے سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں؟ جمال کھسیانی ہنسی ہنس کے بولا۔ جان نے اسے غور سے دیکھا، خیر تم تو پہلے ہی بدلے ہوئے تھے۔ ایلی نے بات کی اہمیت کم کرنے کے لیے کہا، جا جو تم کہتے ہو ٹھیک ہی کہتے ہو، میں خود محسوس کر رہا ہوں دنیا کچھ بدلی بدلی سی دکھنے لگی ہے۔ جان نے کہا، ہاں بھائی اس عمر میں ایسے حادثات ہو جایا کرتے ہیں۔ جب وہ دونوں اکیلے ہوئے تو جمال کہنے لگا، یار ان گوریوں میں اس قدر جرت ہے، مجھے تو ڈر آنے لگا ہے، آخر وہ ٹوکرا گھر منگایا ہوگا پھر اسے بھجوا بھی دیا۔ ایلی نے کہا، کیا پتا وہ گھر میں اکیلی ہوں۔ نہیں بھائی، میں نے وہاں ان کی والدہ کے علاوہ ایک ضعیف عورت کو بھی دیکھا ہے۔ اچھا؟ ایلی سوچ میں پڑ گیا۔ جبھی تو میں سوچتا ہوں ایلی یہ اپنے بس کا روگ نہیں، اور پھر ان کے خط کیا لکھتی ہیں پورا جواب مضمون ہوتا ہے۔ ایلی نے کہا، لیکن یہ بات تو الٹا تمہارے حق میں ہے۔ جمال نے پوچھا، وہ کیسے؟
بھائی اگر ان میں اس قدر جرت ہے تو خود ہی ملاقات کی صورت پیدا کریں گی۔ اچھا؟ جمال نے ایلی کے شانے پہ ہاتھ مارا۔ تو لکھ دو یار، اب کی بار خط میں لکھ دو ہم ملنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا لکھ دو۔ گوریوں کا جواب پڑھ کر وہ بھونچ کے رہ گئے۔ لکھا تھا ہمیں تو ملاقات سے کوئی دلچسپی نہیں، جسے ملاقات کا شوق ہے وہ کوشش کرے، اللہ بڑا کارساز ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر ایلی نے کہا ہڑتال کر دی جائے، جب تک گوریاں ملاقات پہ آمادہ نہ ہو جائیں انہیں کوئی خط نہ لکھا جائے، بلکہ جمال کوٹھے پر ان کے روبرو کھڑا ہونا بھی موقوف کر دے۔ جمال کو ایلی سے اتفاق نہیں تھا، لیکن ایلی اپنی بات پہ اڑا رہا۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اگر تمہیں منظور نہیں تو ملاقات کی ذمہ داری میری نہیں۔ وہ جمال پہ یوں دھوس جما رہا تھا جیسے اس کے الگ ہو جانے سے گوریوں سے راہ و رسم ختم ہو جانا ایک طے شدہ امر ہو۔